ویلکم ٹو جی ایف اردو اسٹوریز۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے انبیاء کرام میں سے ایک نبی کی کہانی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم۔ ہماری کہانی کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم۔ تو پیارے بچوں، ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزاج بچپن سے ہی بہت سادہ تھا۔ وہ نیک اور رحم دل انسان تھے، خود بھی نیک کام کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہی خوبیوں کی وجہ سے اپنا نبی چن لیا تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نوجوان تھے تو اپنے بڑے چچا کے پاس کچھ عرصہ کے لیے شہر حران چلے آئے۔ ایک رات حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی اولاد کو عظیم رتبہ ملنے کی خوشخبری دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چچا کے ہاں رہتے ہوئے ان کی بھیڑوں کی رکھوالی کرتے تھے۔ اسی کام میں کافی عرصہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو واپس اسی جگہ کو لوٹ جانے کا حکم دیا جہاں پہلے ان کے باپ دادا رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیویوں سے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان کو اپنے 11ویں بیٹے یوسف علیہ السلام سے بہت پیار تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے ہو کر اعلیٰ مقام ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے پیار کو دیکھ کر ان کے 10 بڑے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ جلنے لگے۔ وہ پلاننگ کرنے لگے کہ ہم کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ سوتیلے بھائی تھے۔ ایک دن ان کے سوتیلے بھائی ننھے یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب کی اجازت سے پلاننگ کر کے جنگل میں لے گئے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہاں جا کر انہیں کنویں میں ڈال آئیں گے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال آئے۔ واپس آ کر ان سوتیلے بھائیوں نے اپنے بابا جان سے جھوٹ بولا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خون سے بھری ہوئی قمیض جس پر بھیڑ کا خون لگا تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا جھوٹ سمجھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سلامتی اور ان سے ملنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ وہ کئی سال تک دعائیں مانگتے رہے اور ان کی یاد میں روتے رہے۔ وہ اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ وہ کچھ دیکھ نہ سکتے تھے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا دے، میرے پیارے بیٹے سے ملا دے۔ وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہوتے تھے بلکہ ہمیشہ دعا کرتے تھے اور پر امید رہتے تھے۔ اچھا سوچتے تھے کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کے لیے تڑپتے رہتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے ملوا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام اپنے پیارے بابا جان کو دوبارہ ملے تو وہ ملک مصر کے وزیر اعظم بن چکے تھے اور ان کے حکم پر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مصر آ گئے۔ پھر
ان کی بینائی واپس لانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا۔ جب وہ ان کے بابا جان کے منہ پر ڈالا گیا تو ان کو سب دکھائی دینے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرامات دکھائیں اور ان کا صبر بھی رنگ لے آیا اور وہ دوبارہ سے اپنے بیٹے سے مل گئے۔ ان کے بڑے بیٹوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے اور ساتھ ہی شرمندہ ہو رہے تھے۔ ان کے بڑے بیٹوں نے یہ دیکھ کر توبہ کی اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی اور وہ بھی نیک انسان بن گئے۔ سب ہنسی خوشی رہنے لگ گئے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا خواب سچا ہو گیا اور ان کی اولاد کو بڑا رتبہ مل گیا۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا وہ سچا ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کوشش محنت کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ تو پھر ملیں گے نئی اسٹوری کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔